ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آج آواز تھوڑی کم کرو یار. آج بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے. بھوکے کو دیکھ کے کھانا کھلاؤ، ایک جذبہ اٹھتا ہے. ترس آیا پھر جذبہ اٹھا، کھانا کھلاؤ. پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، جذبہ اٹھتا ہے، اسے پانی پلاؤ. کوئی سردی میں ٹھنڈا رہا ہو، ترس آتا ہے، اسے کپڑا لے لو. بے دین آدمی کو دیکھ کر ترس نہیں آ رہا. بے دین آدمی کو دیکھ کر ترس نہیں. فرمایا کہ آج دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھا جاتا ہے اور دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا جاتا. آگے فرمایا کہ پھر آسمان والا ہم پر کیوں رحم کرے. چور نے چوری کی، چور نے کسی کے گھر کا سارا سامان چورا کے لے گیا. اب چور کا بھی نقصان ہوا اور جس کی چوری اس کا بھی نقصان ہوا. بڑا نقصان کس کا ہوا؟ چور کا ہوا. اب سچی سچی بتاؤ، ترس کس پہ آتا ہے؟ جس سے چوری ہوئی ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں بڑا نقصان کس کا ہوا؟ جس سے چوری ہوئی. زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا نقصان کس کا ہوا؟ چور کا. اور ترس کس پہ آ رہا ہے؟ جس سے چوری ہوئی. جس کا یعنی جس کا چھوٹا نقصان ہوا اس پہ ترس آ رہا ہے اور جس کا بڑا نقصان ہوا اس پر غصہ آ رہا ہے. چور پکڑا جائے تو ہر بندہ برکت کے لیے کیا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو. انصر اخاک ظالما او مظلوما. ظالم ہو یا مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کرے؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو. اس کو ظلم سے کیا کرو؟ روک دو. اس کی چوری ہوئی، اس کی مدد کرو. اس کا جو نقصان ہو گیا اس کو پورا کرو. جس نے چوری کی اس کی مدد کرو. اس پر ایسی محنت کرو کہ یہ چوری سے باز آ جائے. چوری سے بھائی یہ تبلیغ ہے. یہ کیا ہے؟ تبلیغ ہے. ہمدرد، شفقت. دیکھو حدیث میں آتا ہے نا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی جیسے اس کا گھر، مال، اہل سب چھین لیا گیا. ایک نماز چھوٹ گئی، جس کا گھر، مال، اہل سب چھین لیا. اب آپ بتاؤ ہر محلے میں نمازی زیادہ ہیں کہ بے نمازی؟ بے نمازی. بے نمازی. اب جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا چھوٹا نقصان کہ بڑا؟ بڑا نقصان. بڑا کہ بہت بڑا؟ بہت بڑا. اب بتاؤ ترس آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فجر کی نماز منافق پر بھاری ہوگی. فجر کی نماز منافق پر بھاری ہوگی. یا اللہ، فجر کی غیر حاضری نفاق کی علامت ہے. اب ہر محلے میں فجر میں آنے والے زیادہ کہ نہ آنے والے؟ نہ آنے والا. بس یہ شفقت، یہ ہمدردی پر یہ تبلیغ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو ان کے گھر گئے پتہ کرنے نا. تو والدہ نے کہا کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے. ساری رات نوافل پڑھتے رہے. فجر میں آنکھ لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری رات سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھ لیتے، یہ زیادہ بہتر تھا. دو باتیں سمجھ میں آئی کہ جو فجر میں نہیں آیا اس کا کیا کرو؟ پتہ کرو. جو فجر میں نہیں آیا اس کا پتہ کرو. دوسری بات کیا سمجھ میں آئی؟ رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل. یعنی عبادت بھی اتنی نہ کرو
عبادت بھی اتنی نہ کرو. بس یہ تبلیغ ہے. پھرنا تبلیغ کیا ہے؟ ایک کے پیچھے پیار سے، محبت سے، نرمی سے. محمد رشید رحمۃ اللہ علیہ کو نا کسی صاحب نے نصیحت کی، نصیحت لیکن ڈانٹ ڈپٹ غصے سے. تو محمد رشید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہو اور میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا کہ فرعون سے بات کرنا کیسے؟ نرمی سے. کیسے؟ نرمی سے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا. تو تم مجھے نصیحت کرو نرمی سے. تبلیغ کیا ہے؟ نرمی سے، پیار محبت سے لوگوں کو سمجھا. بھائی نماز پڑھو. مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، جو نماز کی طرف ساتھ ہی لگاتا ہے حی علی الفلاح، جو کامیابی کی طرف. ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں ہے اور سب سے پہلی کامیابی انسان کی دن میں فجر کی نماز پڑھنا، اور سب سے پہلی ناکامی دن میں فجر کی نماز کا نہ پڑھنا. کیسی عجیب بات ہے. جس نماز میں کامیابی ہے اور جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے، اب اس نماز میں لوگ سمجھ رہے ہیں میرے کاموں کا حرج ہے. میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے کام کا حرج ہوگا. بہت پہلے کی بات ہے. آٹے کی قلت ہوئی تھی. یہ 20-25 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں. ہمارے تو آٹا نہیں ملتا تھا نا، لوگ 5-5 کلو کے لیے لائنوں میں لگتے تھے. تو ایک ہمارے علاقے میں چکی تھی، آٹے کی چکی. وہاں سے لوگ آٹا لیتے تھے. ہم فجر کے بعد گئے گشت کرنے چکی والے کے پاس. فجر کے بعد چکی والے کے پاس گشت کرنے گئے. اب اس کو باہر بلایا. اب بیٹھ کے اس سے ہم نے بات شروع کی. باہر چارپائی بچھی ہوئی تھی، بیٹھ کے اس سے بات شروع کی ہم نے. تو ایک بابا آیا، وہ چکی والے سے کہتا آٹا دو. میں نے کہا بابا آٹا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، آٹا ختم ہے. کہتا نہیں آٹا دو. میں نے کہا بابا آٹا ختم ہے. میں نے پھر بات شروع کی. پھر بابا کہتا کہ آٹا دو. ان سے کہ بابا آٹا ختم ہے اور نہیں آئے گا دے دے. اب ہمیں وہ بات نہ کر، ہم بات کریں وہ بابا دے آٹا دو. تو میں نے نا اس چکی والے کو چھوڑ کے بابے کی طرف رخ کیا. میں کہا بابا جی آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ کہتا تمہیں نماز کی پڑھی ہمیں روٹی نہیں ملتی. تمہیں نماز کی پڑھی ہمیں روٹی نہیں ملتی. ہم سال میں چل رہے تھے تو ہماری تشکیل تھی کروڑ پکا. 88 کی بات ہے. تو سیلاب آیا دریائے ستلج میں، انڈیا کی طرف سے نا پانی آیا تھا. تو لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. ہم کہیں دیکھو اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. ہم گشتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ توبہ کرو. تو بند باندھتے تھے لوگ، بند پانی کا. تو پھر پانی کا زور آتا تھا، بند ٹوٹ جاتا تھا. پھر وہ ٹریکٹر لگے ہوئے تھے پیچھے جاتے تھے، 2 میل دور پھر جا کے بند باندھنا شروع کر دیتے. پانی آتا زور مارتا بند توڑ دیتا، پھر وہ پیچھے جاتے. اب یہ لگے ہوئے اور ہم ان کے پیچھے کر رہے ہیں توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو. لوگ کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. انڈیا ہم کہ دیکھو اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف رجوع کرو. اب ہم سے جا کے بات کریں بھائی توبہ کرو، نماز پڑھو. دادی کہنے لگا لوگ مر رہے ہیں تمہیں نماز کی پڑھی گی. تبلیغ شفقت او بھائی نماز پڑھو. رمضان ہے روزہ. ہم ولی اللہ پتہ کسے سمجھتے ہیں؟ لمبی تسبیح ہو، لمبا کرتا ہو، اور جناب لمبی نماز ہو، نوافل ہوں، لمبی دعائیں ہوں. بڑے بڑے ولی اللہ. رمضان کا مہینہ تھا
لاہور میں میں جا رہا تھا تو ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا، دوپہر کا وقت، صاف گرمی، اور سر پہ اس نے تولیہ گیلا کر کے رکھا ہوا تھا، ڈیوٹی پہ کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس رکا، میں نے کہا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہتا ہاں جی، روزہ کبھی نہیں چھوڑا میں نے کہا تم ولی اللہ، یہ ہے ولی اللہ۔ کہتے جی چاہتے تیرا ہاتھ چوموں، اتنی سخت گرمی میں ڈیوٹی پہ روزہ رکھا ہوا، منہ سرخ ہوا ہے پورا، یہ جذبہ پیدا ہو مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ جذبہ پیدا کرنا ہر مسلمان میں، گرمی ہو سردی ہو دن چھوٹا ہو۔ دیکھو عقل کا تقاضا کیا ہے، رمضان گرمی میں آئے تو دن کیا ہو، بولو چھوٹے ہو، سردی میں آئے تو دن کیا ہو، عقل یہ کہتی، اور اللہ نے کیا کیا، سخت گرمی میں رمضان آتا ہے تو دن لمبے، اور سخت سردی میں رمضان آتا ہے تو دن چھوٹے ہو جاتے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ گرمی سردی کو دیکھتے ہیں کہ میرے حکم کو دیکھتے ہیں۔ ناروے میں تھے، ناروے میں انہوں نے کہا تھی جب ہمارا گرمی میں جو رمضان آتا ہے وہ 22 گھنٹے کا ہوتا ہے روزہ، اور جو سردیوں میں روزہ ہوتا ہے ہمارا وہ 7 گھنٹے کا ہوتا ہے، کہ جنہوں نے رکھنا ہوتا ہے وہ 22 گھنٹے والا بھی رکھتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا وہ 7 گھنٹے والا بھی نہیں رکھتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو شریف نے کیا کہا، 4 فرض کے بجائے کیا پڑھو، 2 فرض، سنت نوافل واجب معاف کرو۔ کیوں؟ سفر ہے، مشقت ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے، مشقت ہے کہ نہیں؟ تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ عشاء کی نماز کیا کر دی جاتی، چلو معاف نہیں تو مختصر کر دی۔ اور ادھر کیا ہوا، شریعت میں سارا دن روزہ اور رات کو تراویح پڑھو، اور تراویح میں کون سی پڑھو، پورا قرآن سنو، پورا قرآن سنو۔ جذبہ، ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت جب ہوگی نا پھر نماز کا شوق، تراویح کا شوق، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے ہر مسلمان میں۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور اس نے وہ نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا ایسا ہی ہو کے مرے۔ کتنا بڑا طبقہ ہے حج فرض ہے، ایک نابینا ہے اور بہرا ہے، اور ریل کی پٹری پہ بیٹھا ہے، کسی آنکھ والے نے دیکھ لیا اور سامنے سے ریل گاڑی آ رہی ہے، دیکھا ہے آنکھ والے نے، اور جس کی آنکھ نہیں سننا نہیں وہ بیٹھا ہے ریل کی پٹری کے نیچے، اب ریل کی پٹری کے اوپر، اب ریل کے نیچے کون آنے والا ہے، نابینا بہرا، تو پریشان کون ہو جائے گا، دیکھنے والا یا ریل کے نیچے آنے والا، دیکھنے والا۔ ہاں، اہل علم کی مثال دیکھنے والوں کی ہے، اور جن کو پتہ نہیں ان کی مثال، تو پریشان کس کو ہونا چاہیے، اس کے بچاؤ کی فکر کس کو کرنی ہے کہ یہ بچ جائے ریل سے۔ ہمدردی، شفقت۔ ایک نا ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوا، ہمارا جاننے والا ہیڈ ماسٹر، اور بڑے اسکول کا، تو اچھا خاصا پیسہ ملا، اس سے کہا بھائی آپ حج کر لیں، کریں ٹال مٹول، بھائی آپ حج کر لو، بھائی حج فرض ہے آپ پر، بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے فضائل ہیں، اور چکر کرو 1 سال 2 سال 3 سال، بوڑھا تو پہلے تھا، زور بیماری۔ اب وہ آدمی پتا کیا کہنے لگا، پتا کیا کہنے لگا آدمی کے پاس نا 5-6 لاکھ روپے ہر وقت ہونے چاہیے۔ کیوں ہونے چاہیے؟ کہتا کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو بائی پاس کروانا پڑے گا، تو پیسے کون دیں؟ تبلیغ ہمدردی ہے، تبلیغ شفقت ہے، تبلیغ خیر خواہی ہے۔ دیکھیے کیوں بھائی اللہ کو راضی کرو، نماز پڑھو بھائی، دین سیکھو بھائی، دین سیکھو میرے بھائی۔ دیکھو ایک وہ علم ہے جو سیکھنا فرض عین ہے، اور ایک علم کا وہ درجہ ہے جو فرض کفایہ ہے۔
پہلے کون سا علم زندہ ہو؟ فرض عین جو فرض ہے، وہ جذبہ پیدا کریں ہر مسلمان میں کہ جتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اس کے اندر جذبہ ہو کہ مجھے سیکھنا ہے۔ دیکھو کھانا کب اچھا لگے گا؟ جب کھانا بہت عمدہ ہو یا بھوک بہت زیادہ ہو۔ کیا کہا؟ بھوک زیادہ ہو۔ کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک ہی نہیں ہے۔ کھانا کھانے کی طرف آدمی نہیں جائے، کھانا بہت زیادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، تو ہر لقمے میں کیا ہے؟ مزہ ہی مزہ۔ ہم ایک سفر میں تھے تو لمبا سفر تھا، موریتانیہ ایک ملک ہے موریتانیہ، تو یعنی نا پراٹھے، آلو کے پراٹھے اور چٹنی پودینے کی، یہ بنوا کے نا دسترخوان میں لپیٹ کے بیگ میں رکھ لیں، ساتھیوں کو نہیں بتایا۔ جب پہنچے نا ترکی ایئرپورٹ اور ہو گئے کچھ 16-17 گھنٹے سفر کے، ساتھیوں کو لگی ہوئی بھوک، میں نے کہا ہو گیا، دسترخوان کھولا، پراٹھے رکھے ٹھنڈے یخ اور چٹنی، ساتھیوں نے کھائے، کہتے ہیں بڑے مزے کے پراٹھے بھائی۔ پراٹھے مزے کے نہیں تھے، بھوک بڑے مزے کی تھی۔ طلب پیدا ہو، غسل کے فرض سیکھنے میں 1 ہفتہ لگتا ہے کہ ایک مہینہ؟ 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ، چند منٹ بھی نہیں، 1 منٹ کا کام ہے غسل کے فرض سیکھنا۔ آپ باہر کھڑے ہو جاؤ، یہ ریڑھی والے، یہ چھاوڑی والے، یہ مزدور، پوچھو ایک ایک سے غسل کے فرض۔ اکثریت کو نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سیکھ نہیں سکتا، طلب نہیں ہے، شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے۔ روزے پہ گئے، مل کا مالک اور 40 سال عمر، پہلی دفعہ سے روزہ، دعائے قنوت کا مذاکرہ ہو رہا تھا، مجھے کہنے لگا میرے کام میں، مولوی صاحب مجھے دعائے قنوت نہیں آتی۔ میں نے کہا تبلیغ میں کہتے ہیں کوئی چیز آتی ہے، یاد ہے تو تکبر نہ کرو، شکر کرو، نہیں آتے تو شرم نہ کرو، سیکھ لو۔ ایک غلطی ہو گئی، نہیں سیکھا، دوسری نہ کرو، اب سیکھ لو، تو کوئی نہیں، تو بیٹھ کے یاد کر لو یار۔ ایک ساتھی کو ساتھ لگا دیا، اس کو دعائے قنوت یاد کرو۔ 1 گھنٹے بعد آیا میرے پاس، کسی دعائے قنوت سنا دی، تم تو کہتے مجھے یاد نہیں جی، 1 گھنٹے میں یاد کی۔ طلب نہ تھی، 40 سال کی عمر تک یاد نہ کر سکا، طلب پیدا ہوئی تو 1 گھنٹے میں تبلیغ، اس کا نام ہے طلب پیدا کرنا، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں دین کو سیکھنا ہے، ہمیں شریعت کا پابند بننا ہے، سنت کا، رواج کا نہیں، فیشن کا نہیں۔ ہمارے علاقے میں نا ایک رسم چلتی ہے، کیا؟ شادی ہے، دولہا نے مسجد جانا ہے شادی کے نفل پڑھنے کے لیے، شادی کے، تو ہمارا دوست تھا، تو اس کے دوست کی شادی تھی، کہتا بارات جا رہی ہے، ڈھول باجا، ناچ گانا، اور بارات جا رہی مسجد کی طرف شادی کے نفل پڑھنے۔ بارات باہر کھڑی ہو گئی اور اس کو کہا تم اس کے ساتھ جاؤ، اس نے شادی کے نفل پڑھنے۔ کہتا میں اور وہ مسجد میں داخل ہوئے، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بھائی پڑھ لو شادی کے نفل۔ کہتا پہلے تو ادھر ادھر دیکھتا رہا، میں نے کہا بھائی پڑھ لو۔ کہتا پھر اس نے نیت مان لی، میں بیٹھ گیا، بس بڑی دیر کھڑا رہا۔ کہتا میں نے سوچا واقعی واہ، شادی کے نفل بڑے خوشو خصوص سے۔ کہتا بہت دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے کھڑے اسلام پھیر دی۔ کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ جنازے میں۔ یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، ہر مسلمان میں جذبہ پیدا ہو، مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا۔ نوجوان کھیل رہے تھے، ایک جگہ میں گیا، بہت سے نوجوان کھیل رہے تھے۔ اب تبلیغ میں ہمارا کہ ابھی ہر ایک سے بات کرو، اب میں نے کہا یار اتنے سارے نوجوان ہیں، ان سے بات کیسے کروں؟ تو میں قریب ہوا نا، تو ان میں سے کوئی ایک بندہ مجھے جانتا تھا،
تو وہ میری طرف آیا. میں نے کہا یار یہ ساروں کو اکٹھا کرو, میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے, بس مختصر سی بات کرنی ہے. اس کے سارے نے کہا چلو بھائی آ جاؤ سارے آ گئے. میں نے کہا دیکھو ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے تو وہ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہتا جی بڑا بور گزرتا ہے. ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے تو سارا دن بڑا بور گزرتا ہے. میں نے کہا قرآن 1 سال سے بند ہے, کوئی بوریت محسوس ہوئی؟ ایک دن کے لیے موبائل بند ہوا ہے, سارا دن پریشان. 1 سال سے قرآن بند ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو مجھے قرآن پڑھنا. کہنے لگا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی پریشانی بہت ہے. یہ کہ بھائی قرآن پڑھا کرو, آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. کہتا ہاں قرآن تو پڑھنا چاہیے, کوئی وظیفہ تو بتاؤ. وہ قرآن کو وظیفہ, یہ تبلیغ. پھرو بھائی دین سیکھو, بھائی قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو. مچھلی کو سکون پانی میں ملے گا, پانی سے نکال دو سونے کے تخت پہ ڈالو, تڑپ تڑپ مر جائے گی. دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملے گا, اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا ہو. گھروں میں کسی کے جاؤ نا, کمروں میں جانا, لوشن کریم میں اور پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے علاقے میں نا وہ بات جاتی علاقے میں چلے جاؤ نا تو بڑی بڑی دیواروں پہ بہت بڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے رنگ گورا کرنے والی کریم. رنگ گورا ذکر کا شوق پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ, 2 دفعہ نہیں, 100 دفعہ نہیں, 200. فرمایا کثرت سے بولو. گھر جا رہے, دفتر جا رہے, مسجد جا رہے, کیا پڑھتے جا رہے؟ لا الہ الا اللہ. ایمان کی لہریں اٹھیں گی. ایمان کی کیا لہریں اٹھیں گی. شوق پیدا کر, ذکر کا شوق. دیکھو نا 25,000 تنخواہ ہے اور جیب میں موبائل کتنے کا؟ 50,000 کا. اور 100 روپے کی تسبیح, 100 روپے کی تسبیح نہیں. کسی کو موبائل تحفے میں دو, مہربانی کرو, کیا بات ہے جی, وہ عجیب بڑا ہو, کیا بات ہے, بڑی بڑا خوش ہوتا ہے. اور کسی کو تسبیح تحفے میں دو, خیال تو یا زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا عمرہ کر کے آئے. ذکر کا شوق, یہ تبلیغ, ہمدردی, اعمال اچھے ہوں, اخلاق اچھے ہوں, زندگی خوبصورت بنے گی اگر اخلاق اچھے, نرمی آ جائے, معاف کرنا آ جائے, غصے پہ قابو آ جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں, حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کرنا ہے, پی جانا ہے, برداشت کر جانا ہے. آج غصے پہ قابو نہیں ہے, ذرا تبدیل خلاف دم بڑک جاتا ہے. اپنے نام کے ساتھ پتہ کیا لگاتے ہیں؟ العبد الضعیف, خاکسار, بندہ عاجز, احقر العباد. اور جب کوئی اس کو چھیڑ دے, تو مجھے جانتا نہیں میں کون, تم تو کہہ رہے تھے میں احقر العباد. نرمی آئے, معاف کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, زندگی خوبصورت بنے. نکاح پڑھایا میں نے ایک جگہ, تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی یہ شادی ہے, اب گھر جو آباد ہوگا پیسوں سے نہیں, رنگ اور شکل سے نہیں, حسب و نسب سے نہیں, دینداری ہو, اخلاق ہو,
گھر آباد ہو جائے گا. اخلاق میں ایک بات بتائی، برداشت کرنا سیکھیں، غصے پہ قابو کرنا سیکھیں. ساس جو ہے کیوں کا لفظ چھوڑے، بیوی کیوں کا لفظ چھوڑے، بہو کیوں کا لفظ چھوڑے، خاوند کیوں کا لفظ چھوڑ دے، پھر جنت بن جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں پڑھا. یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ فما قال لي اف قط ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا. 10 سال تو ہم 10 دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بولتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. تو کیوں کا لفظ چھوڑ دو، گھر جنت بنے گا. مثال دی میں نے کہ بیوی جو ہے نا، آپ نے صبح خامد نے نا بیوی کو گوشت لا کر دیا، آج قورمہ بنانا ہے، قورمہ بہت عرصہ ہو گیا قورمہ نہیں کھایا ہے، لیکن مرچ سے پرہیز ہے، ذرا زبان پہ مسئلہ ہے، تو میرا سالن نا مرچ ڈالنے سے پہلے نکال دینا، بھولنا نہیں. میں نے ٹھیک ہے. شام کو آیا، بڑی بھوک لگی، خوشبو آ رہی قورمے کی، واجبہ دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا قورمے کے چکر میں. اب شام کو دسترخوان پہ بیٹھے، ہاں بھی میرا سالن بھی لے آؤ بغیر مرچ والا. ان کو میں تو بھول گئی، میں نے سارے میں مرچ ڈال دی. اب کیا کہو، اب کیا کہو، کوئی بات نہیں، کیا کہو. تو بیان کے دوران ایک آدمی بول بیٹھا، بول اٹھا، کہتا کیا بات ہے، وہ بھوکا ہی سو جائے. پھر نہیں بھوکا نہیں سو جائے، دہی سے روٹی کھا دے. تو کیا کرنا سیکھو بھائی. اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی پلیٹ میں، ایک بڑی ایک چھوٹی. آپ کے ساتھ جو کھانے میں شریک ہے نا، اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی. آپ کیا کہو، کیا کہو، کوئی بات نہیں، اس نے بڑی کھائی تو میں چھوٹی کھا دوں گا. لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے چھوٹی بھی اٹھا لی. تو کیا کہو، کوئی بات نہیں. یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہو، گھر جنت بنے گی. جنت برداشت کرنا ہے. طارق اسماعیل صاحب فرماتے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. بہت جھگڑے چل رہے ہیں بیوی کے ساتھ. میں وہاں گیا جیل میں نا بیان کرنے، جیل میں تو ایک بیرک میں گیا تو 200-300 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 200-300 آدمی نا، تو ہر جرم کے قیدی علیحدہ علیحدہ ہوتے، ہر جرم کے. تو میں نے وہاں سے پوچھا انتظامیہ سے کہ یہ کون سے جرم میں ہیں قیدی، یہ والے کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سارے وہ ہیں جن پر بیویوں نے کیس کیا ہوا. کر لو بھائی، بیویوں نے کیس کیا. کتنے جھگڑے. تو مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا نہ ہو. مولوی صاحب کہنے لگے بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا. ویسا کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیا اچھے بناؤ. اور اخلاق میں ایک بات بتائی کہ جو حدیث سے پاک میں آتا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر. تم آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا، لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا. یہ ہے تعویذ. کچھ دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک تعویذ دیا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم پڑی آتی ہے. اور لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آج میرا حکم ہے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنے، میرا حکم ہے آج. اب حکم مل گیا بزرگوں کا. گھر گیا، بیوی سے کہتا میرے ساتھ بیٹھ کھانے پر، پہلے کبھی نہیں بٹھایا. اب لقمہ توڑا، کہتا ذرا منہ تو کھول. اور کہہ رہے مجھے آ کے سنا رہا تھا کہ اس کا منہ کھلے گا کھل ہی جائے گا. جھگڑے ختم. جھگڑے یہ محنت ہے تبلیغ میں، اخلاق اچھا. تعمیر رحمۃ اللہ کے پاس نا ایک عورت آئی کہ حضرت مجھے کوئی تعویذ دے، میرے جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بڑی لڑائیاں، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی ساس سے، کبھی بہو سے، کبھی نند سے، کبھی فلانا سے. تعویذ دے مجھے، جھگڑے میرے ختم ہو.
तावीज बनाया तो जब गुस्सा आए ना किसी से तू मैं ये तावीज निकालना है दांतों के बीच में चबा के रखना है, निकल ना पाए, तावीज का असर जाएगा। अब जब उसका झगड़ा शुरू तावीज दांतों में चुप करके बैठे। अब एक चुप 100 को है, लोगों ने कहा बदल गई है, अच्छी हो गई है। हाँ? ऐसा बनाया करते थे आमतौर पर आदमी, आज फिलोसोफर बनाया करते थे, आमतौर पर आदमी अपनी तारीफ का भूखा होता है, अपनी तारीफ का। तो सबने उसकी तारीफें की ना तो उसका दिल सबसे साफ, झगड़ा खत्म, आगे कहने लगी हजरत बड़ा जबरदस्त तावीज था। झगड़े खत्म, हालांकि झगड़ा तावीज था ही नहीं, चुप कराने गए। हाँ, दीन खजाना है। दीन क्या है भाई? खजाना। इसको लुटाना, जुमला बोलने लगा और किसी की समझ में आए। दीन खजाना है। दीन क्या है? इसको लुटाना ये तबलीग है। इसको लुटाना, दुनिया का खजाना लुटाने से कम होता है और दीन का खजाना लुटाने से अब भाई दीन पर, अब भाई अखलाक सीख, अब भाई कमाई पाकीज़ा बना लो। कमाई क्या कर लो? पाकीज़ा। बरकत हलाल में है, हराम में नहीं है। बकरी 1-2 बच्चे देती है, कुतिया 8-10। रेवड़ किसके? बकरी की। कभी कुत्तों का रेवड़ देखा? बरकत हलाल में है, हराम में नहीं है। एक से पूछा तुमने रिश्वत क्यों ली? रिश्वत क्यों ली? कहता बेटी की शादी करनी है। बेटी की? उससे कहा अगर महीने बाद तलाक हो गई तो फिर? कहता मौलवी साहब को खैर की बातें करो। क्यों भाई? उससे कहा भाई खैर के काम भी तो करो, हराम के पैसों से खराब बात नहीं होता। मैं एक जगह जा रहा था तो पुलिस वाले ने हाथ दिया, बैठना चाहता था, मैं कहा बैठ जाओ, बिठाया। अच्छा वैसे तो सुनते नहीं है, यहाँ सुननी पड़ती है उनको, मुझे मैं जरूर बिठाता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि देखो रिश्वत ना लिया करो। रिश्वत? कहता मौलवी साहब मैं ना बड़ी रिश्वत लेता था। कहता एक दिन मैंने 20,000 रिश्वत ली, 20,000 रिश्वत ली और मैं बड़ा खुश कि आज बड़े दिहाड़ी सही लग गई है और मैं घर जा रहा हूँ खुशी खुशी। तो एक जगह झटका लगा मोटरसाइकिल को, तो मेरा मोबाइल जेब से उछला, नीचे गिरा पानी में। मैं उठा के दुकान पे गया, उसने कहा 26,000 लगेंगे इसको। तो मैंने कहा यार मैंने तो 20,000 रिश्वत दिए तो 26 को लगे। अच्छा फिर कहते हमारा एक अफसर आया, वो बड़ा दीनदार था, उसने मुझे बड़े प्यार से समझाया अगर तुम इधर उधर हाथ मारोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। तो मैंने उस दिन से फैसला किया कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। वो कहते अल्लाह की शान, पहले बच्चे बीमार रहते थे, कोई न कोई घर में मसला रहता था, जब से मैंने रिश्वत छोड़ी है मेरे बच्चे तंदुरुस्त हैं, मेरे घर में बड़ा सुकून है। तबलीग ये है ओ भाई, बरकत हलाल में। छोटी सी जिंदगी है मेरे भाई। हाँ, आज जमीन के ऊपर है, कल सब जमीन के नीचे होंगे। फैसलाबाद में ना एक हमारा जानने वाला, तो उसका बड़ा कारोबार है। उसने कहा मैंने ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो मौलवी के नाम पर कभी नहीं आते और तबलीग के नाम पर, बयान के नाम पर कभी नहीं आते। न मस्जिद के नाम पर, न बयान के नाम पर, न मौलवी के नाम पर कभी नहीं आएंगे। वो आएंगे डिनर के नाम पर, डिनर कलम। तो मैं उनका डिनर के नाम पर इकट्ठा करूंगा फुलान क्लब में, तो आपने आकर बयान करना है, उनको नहीं बताना मैंने। मैं ठीक है, उसने इकट्ठे कर लिए। अब मुझे जो लेके जा रहा है ना, मुझे कहता है मौलवी साहब पूरे फैसलाबाद की करीम बैठी हुई है, मेहरबानी करना मौत की बातें ना करना, मौत के तस्करे ना करना। ठीक है, मैं जाके बैठा मिंबर में, मैंने बात शुरू की। मैं कहा देखो भाई ये मुझे लेकर आ रहे थे और मुझे रास्ते में कह रहे थे कि ये फैसलाबाद की करीम बैठी हुई है, इनसे मौत के तस्करे ना करना। मैं कहा ये ऐसे है जैसे कबूतर को बिल्ली पड़ गई, बिल्ली, अब उसे भागने का रास्ता मिला नहीं, उसने आंखें बंद कर ली,
آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو گئی یا صرف نظر آنا بند ہوئی ہے؟ تو موت کے تذکرے نہیں کریں گے تو موت نہیں آئے گی. کہیں موت کی بات کرو نا، یہ جو دنیا دار طبقہ ہے نا جو دین سے موت کی بات کرو نا، کہتے ہیں کوئی خیر کی باتیں کرو. کیا کہتے ہیں؟ بھائی مر جانا سچی بات، چھوٹی سی زندگی. حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بات میری طرف سے آگے پہنچاؤ، اگر ایک بات آتی ہو پہنچاؤ. حکم ہے، امر ہے، امر کا سبب پہنچاؤ. مانے نہ مانے اس کا پھر ہاں مؤذن کے ذمہ اذان دو، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے پھر اذان دو. دائی کے ذمہ پیغام پہنچاؤ. اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے کیونکہ اذان دعوت ہے. آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نماز عبادت ہے تو کس سے بھاگا؟ تو شیطان پر بھاری چیز کیا ہے؟ دعوت ہے. شیطان پر بھاری چیز اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچو. پھر بار بار دائی کی مثال سائل کی طرح، دائی کی مثال مانگنے والا مانگتا ہے پھر مانگتا ہے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا، دوسرے لوگ پورا بھلا کرے، کوئی باز نہیں آتا. ایک مانگنے والا تھا تو کسی نے اس کو بہت برا بولا کہ تم چیٹ ہو گئے ہو، بغیرت ہو گئے ہو، اور تم نے مانگنے کی لت پڑ گئی ہے، کام چور ہو گئے ہو، تم ایسے ہو گئے ہو، تم ایسے ہو گئے ہو، تم کام نہیں کرتے ہو، تم یہ کیا کرتے. سنتا رہا. جب ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا کہتا اب تو کچھ دے دے، اب تو کچھ. وہ اپنے کام سے باز تبلیغ ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کچھ کہے گا. جس کو کوئی نہیں سنتا وہ بھی سناتا ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی تبلیغ والوں کو سناتا ہے. کوئی نہیں سن لو. ہمارے ایک ساتھی گیسٹ کرنے گئے، ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا دنوی اعتبار سے. تو جب اس کے پاس جا کے بات شروع کی، دیکھو بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ایک دم غصے میں آ گئے. اور لوگ چاند پر پہنچ گئے، لوگوں نے یہ کچھ بنا لیا اور یہ کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور تم لوگوں نے یہ تبلیغ والوں نے وہ پرانی باتیں یاد کی ہوئی ہیں، اسی وہی باتیں کرتے رہتے ہو. خوب ڈانٹا. سنتے رہے. تو وہ خاموش ہو گیا نا. میں کہا دیکھو بھائی اصل بات یہ ہے کہ کامیابی دین میں کامیابی دیکھا نا. پھر وہی بات شروع کر چند باتیں تمہیں آتی کسی پٹی سے، پھر باتیں شروع کر دیتے تم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. سنتے رہے. جو خاموش ہوا انہوں نے دیکھو ہم نے اپنے گھروں سے یہ سنا ہے کہ کامیابی دین ہے. سچی بات ہے، یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا کہ کامیابی کس میں ہے؟ دین میں ہے. دین کے بغیر نہیں ہے. اس کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کرو. اور جو کمی کوتاہی بھائی اللہ سے معافی مانگ لو. اس گشت کے پیچھے، یہ مشورے کے پیچھے، یہ سوچنے کے پیچھے، اس چلے کے پیچھے، اس 4 ماہ کے پیچھے، یہ 7 ماہ کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے. بچہ بہانے میں لت پت ہو جائے، ماں پھینک نہیں دیتی، اس کو نہلاتی ہے، صابن لگاتی ہے، سینے سے چپٹاتی ہے. آج امت جو ہے وہ گندگی میں لت پت ہے. کوئی منت کرے، خوشامد کرے، پیچھے پھرے، اس گند سے نکالے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام کے علاقے کا نظر نہیں آ رہا. کبھی کبھی آیا کرتا تھا حضرت عمر کے پاس. ساتھیوں سے پوچھا فلاں آدمی نظر نہیں آتا کہ حضرت وہ تو شراب کا عادی ہو گیا اور راستے سے بھٹک گیا. اچھا یہ نہیں ہے کہ شاید جہنم میں مرے دفعہ شراب بھی کر تیری ہے نہیں. اچھا قاسم کو بلایا، خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط عمر کی طرف سے فلاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ غافر الذنب
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والسلام علیکم. کاتب سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہیں. جب نشہ اتر جائے تو پھر دینا. قاصد چلا ہے مدینے سے شام، خط دیا، عمر نے آپ کے نام کھولا، پڑھا خط عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے. ذی الطول، بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. پھر پڑھا آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا حضرت عمر ضرور نے مجھے امید بھی دلائی ہے، معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے. اور ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جہاں اسی کے پاس ہے. اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی. سبحان اللہ. قاصد نے آ کر ساری کارگزاری سنائی حضرت عمر رضی کو، تو اس پر حضرت عمر رضی نے فرمایا جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، تانے مت مارو، ہاں اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کو امیدیں دلاؤ اور اس کے لیے دعا مانگو. اس کے لیے یہ تبلیغ ہے. تو سب نیت کرو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. تبلیغ ہے. تبلیغ کیا ہے؟ منت خوشامد. بھائی توبہ کر. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اتنے بڑے عالم اور میواتیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، منت خوشامد کر رہے ہیں اور وہ بات نہیں مان رہے. تو لوگوں سے پوچھا یہ کیسے بات مانیں گے کہ حضرت ان کی عادت یہ ہے اگر کوئی پگڑی اتار کے ان کے پاؤں میں رکھ دینا اس کی بات کا انکار نہیں کرتے، اپنی پگڑی اتار کے ان پڑھ جاہل مواتیوں کے پاؤں میں رکھ دیں. ہاں جس راستے کی عزت چاہتے ہو اس راستے کی ذلتیں اٹھاؤ. ایک جماعت کی کسی گاؤں میں انہوں نے مارے پتھر بستر اٹھا کے پھینک دیے، سب کو پتھر لگے، ایک ساتھی کو پتھر نہیں لگا. بظاہر تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا میں بچ گیا، تمہیں پٹائی ہوئی تمہاری، لیکن وہ رونے لگا کہ اللہ ایک پتھر مجھے بھی لگ جاتا تو طائف والی سنت میرے ساتھ بھی زندہ ہو. اور اللہ سے فرماتے ہیں راہ خدا میں ذلیل ہونا یہ ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے. تبلیغ منت خوشامد. بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی آخرت کی تیاری کرو. بہت خوبصورت کام ہے. یہ جگہ میں یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا دنیوی اعتبار سے دین سے ہٹ کر، ان کو سوال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. میرا ایک سوال ہے، وہ بیان کے دوران کھڑا ہو گیا، میرا ایک سوال ہے کیا فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا، فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا، فلاں تبلیغ والوں پر لوگوں نے دوربین لگائی ہوتی ہے، سفید کپڑے پہ دھبا. میں نے کہا آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہو. کہتا میں صحیح کہہ رہا ہوں، تبلیغ والے یوں کرتے. اور میں نے کہا بھائی آپ صحیح نہیں کہہ رہے. کہتے میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ جتنی تبلیغ والوں کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں یہ اتنی نہیں کرتے، اس سے زیادہ کرتے. میں نے کہا غلطیاں تبلیغ والوں میں ہیں، تبلیغ کے کام میں نہیں ہے. تبلیغ کا کام اور چیزیں تبلیغ کرنے والے. جس سے غلطی مسلمانوں میں ہوتی ہے اسلام میں کوئی اسلام کو نہیں چھوڑتا، مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے. تبلیغ کو کیوں چھوڑا؟ تبلیغ والوں کی غلطی کی وجہ سے. تو غلطیاں سب فرشتہ کون ہے بھائی؟ ٹوٹے پھوٹے ہیں، اللہ کام دے رہے. 3 کام نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات دعا مانگے کہ اللہ مجھے دین کے کام کی توفیق عطا کرو، مجھے تبلیغ کے کام کے لیے قبول کرو، اپنے دین کو لے کے دنیا میں پھرنے والا ہو. تیسری بات کوشش کریں. کیا کریں؟ کوشش کیا ہے چھٹیوں میں وقت لگائیں. چھٹیوں میں پڑھائی کے وقت میں پڑھائی پہ زور لگاؤ. جتنا بھی کام کر سکتے ہو پڑھائی کے ساتھ کرو. چھٹیاں ہیں چھٹیوں میں وقت لگاؤ.
فارغ ہو کر اللہ کے راستے میں 1 سال پھرو، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، ہر علاقے میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں پتہ لگے دین کا کیا حال ہے، امت کا کس حال میں۔ نیت، دعا اور کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ فارغ ہو کر سال کون لگائے گا؟ انشاءاللہ چھٹیوں میں چلا، چھٹیوں میں چلنا 24 گھنٹے کی ترتیب، انشاءاللہ 24 گھنٹے کی ترتیب، محلے میں جتنا کر سکتے ہیں آپ گشت، جتنا کر سکتے ہیں، پڑھائی کو 1 نمبر رکھتے ہیں، پڑھائی کو، شب جمعہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، آمین اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما، اور سب کو استقامت نصیب فرما، آمین۔ اللہ سب کو کامل ایمان نصیب فرما، آمین۔ نماز کا خشوع خضوع نصیب فرما، آمین۔ اپنا دھیان نصیب فرما، آمین۔ ذکر تلاوت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھے اخلاق عطا فرما، سب کو اخلاص نصیب فرما، آمین۔ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، آمین۔ نفس کے شیطان کے شر سے حفاظت فرما، آمین۔ شریروں کے شر سے حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، آمین۔ اور جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی بھرپور مدد فرما، آمین۔ اعانت فرما، جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، آمین۔ ایسے ناپاک لوگوں سے اپنی زمین کو پاک فرما، آمین۔ ان کی تدبیروں کو الٹا انہیں پر لوٹا دے، آمین۔ ان کے اسلحے کو الٹا انہیں پر چلا دے۔ آمین۔ اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تیری مددیں رکی ہوئی ہیں ان گناہوں پر مسلمانوں کو ندامت نصیب فرما۔ آمین۔ ہم ساری امت مسلمہ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ساری امت مسلمہ کو معاف فرما، آمین۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، آمین۔ اچھے حکمران نصیب فرما، آمین۔ مالداروں کو سخی بنا، غریبوں کو خوددار بنا، تاجروں کو سچا دیانتدار بنا، افسروں کو امانتدار بنا، جتنے ہمارے مدارس ہیں، مراکز ہیں، مکاتب ہیں، سب کی حفاظت فرما، غیب سے یہ ضروریات کے پورا ہونے کا بندوبست فرما، اس ادارے کو پورے علاقے میں خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، کوشش کرنے والے، تعاون کرنے والوں کی اے اللہ بھرپور مدد فرما، اور اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی ہیں ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔